اللہ اکبر. وہ کسی نے شکایت کر دی عبد المطلب سے کہ تمہارے گھر میں جو بیوہ بیوی ہے نا عطر لگاتی ہے. اب کعبے کے متولی سے لڑکے کی بہو کی شکایت ہے نا. آج کا ہوتا تو لٹ ساتھ میں لاتا, کہتا بیٹا میرا مرا خوشبو تو لگا رہی ہے, کم سے کم کچھ تو شرم کر. لیکن آئے بیوی سے پوچھا کہا معاملہ تو کچھ ایسے ہی ہے. کہا تو کچھ مت کہنا, تو کچھ مت کہنا, میں پتہ لگاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی ہیں, آ کے پوچھا تو دیکھا تو معاملہ ایسا ہی پایا. لیکن عبد المطلب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب نے کہا تھا اپنی بیوی سے, تو عورت ہے, عورت کے معاملات کو جانتی ہے, تو نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کہ عطر کہاں سے لگاتی ہو؟ جب عطر اس ماحول میں نہیں لگانا چاہیے غم کے عالم میں, حالانکہ عدت کا زمانہ نہیں تھا, یہ تو شریعت محمدی کا قانون ہے, وہ زمانہ نہیں تھا عدت کا, لیکن شریف خاندانوں میں اصول تھا. تو نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیا ہے مسلمانوں, کلیجے پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کہا ارادہ تو کئی بار کیا, ارادہ تو کئی بار کیا, اور میں پوچھنے بھی چلی گئی, لیکن جب آمنہ کے چہرے پر میری آنکھیں پڑتی تو میرے منہ میں کوئی تالا لگا دیا کرتا تھا. بریلی کے امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 عرب کے جو شیخ ہیں نا, ان کی مجال نہیں ہوتی تھی. مصطفیٰ کے سامنے آقا نے بتا دیا زمانے والے کو, او لوگوں یہ تو میری دادی ہے, جب دادی میری ماں کے سامنے نہیں بول سکتی ہے تو مکے کے رئیس میرے سامنے کیا بات کریں گے؟ خبردار, آپ نبی کی کعبے کے متولی کی بیوی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن تمہیں یہ ہوش ہونا چاہیے کہ آمنہ کی کوکھ میں نبیوں کا تاجدار آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ بیان فرماتے ہیں, کہتی ہے وہ وقت قریب آ گیا, آدھی رات گزر گئی, آدھی رات گزر گئی. میرے دل میں خیال آیا مولا میرے گھر میں تو ایک چراغ ہے, چراغ میں تیل بھی نہیں, اجالا بھی نہیں, بچہ آئے گا تو کم سے کم اجالا تو ہو. اسی فکر میں چارپائی پہ لیٹی تھی. کہتی ہے اچانک سے میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اکیلی لیٹی ہوں, اگر بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو کسی نہ کسی دائی کا ہونا بھی ضروری ہے. دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے گھر میں, ایک اجالا ہونا چاہیے, بچہ آئے گا تو اجالے میں آئے, دوسرا یہ کسی عورت کا دوسری کا ہونا ضروری ہے. کہتے دل میں یہ بات ہو رہی تھی, اچانک سے میرے مکان کی دیواریں پھٹنے لگی. سبحان اللہ. میرے مکان کی دیواریں پھٹی, ان میں سے روشنی نکلی, ان میں سے اجالا آیا. میرے دل میں دل پڑ گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے مکان میں اجالا کر دیا. کہتی ہے اجالا ہوا, پھر میں نے دیکھا ایک لمبے قد والی 4 عورتیں میرے مکان میں داخل ہو گئی, میرے مکان میں داخل ہو گئی, اور داخل ہونے کے بعد میں مجھے سلام کہا اور کہا تجھے مبارک ہو. میں نے کہا آنے والی ہو, یہ بتاؤ کس چیز کی مبارکباد دیتی ہو, تم کون ہو, میں نے تمہیں پہچانا نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تمہاری اور میری اماں ہوا نے فرمایا تو نے بیٹی پہچانا نہیں؟ ہاں میں نے پہچانا نہیں. کہا پہچان لے, میں کائنات کے انسانوں کی ماں اماں ہوا ہوں. کہا میرے کمرے میں کیا لینے آئی؟ کہا تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں, بہت جلدی تمہاری گود میں نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے. اللہ اکبر. پیچھے سے دوسری بول پڑی, کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا پہچان لو, میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. اللہ اکبر. کہا تم کس لیے؟ کہا میرا ارادہ بھی یہی ہے. تیسری بول پڑی, پہچانا؟ کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں پہچانا. کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم ہوں. سبحان اللہ, مبارکباد دینے آئی ہوں. چوتھی بھی بول پڑی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بہو حضرت ہاجرہ ہوں, ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں. اللہ اکبر. مبارکباد دے کے چلی گئی. اللہ اکبر. لیٹی تھی, کہتی ہے میں چارپائی پہ تھی, پھر میرے دل میں خیال آیا یا اللہ تو نے اجالا بھی کر دیا, میرے گھر کو روشن بھی کر دیا, مبارکباد بھی دے دی. اب ایک کام اور ہو جائے, کاش میری مدد کے لیے کوئی دائی آ جائے, کوئی دائی آ جائے. ہم کہتے ہیں اے آمنہ, اللہ تعالیٰ دنیا کی دائی کو کیوں بھیجے گا جب مدد اللہ نے اپنا احسان اپنے نبی پر اپنے ابا کا نہیں رکھا, جب اپنے ابا کا ہی نہیں رکھا ہے تو پھر دائی کا احسان کس لیے؟ میرے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہے, کائنات پر محمد رسول اللہ کا احسان ہے. سب انہی کا صدقہ ہے, سب انہی کا احسان ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کہتی ہے میں پلنگ پہ لیٹے لیٹے بس یہی سوچ رہی تھی یا اللہ بچہ آئے گا تو کوئی ہمدرد ہو. کہتی ہیں اچانک سے ابھی دل میں سوچ رہی تھی, من ہی من میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی. اور یہ بھی سن لیجئے حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جس طرح سے اور عورتوں کو درد ہوتا ہے, کبھی میرے درد نہیں ہوا, کبھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے, میرے سینے پہ جلن نہیں ہوئی, میری کوکھ میں کبھی درد نہیں ہوا, لیکن فقط اس بات کا ڈر تھا, بس ایک خوف تھا کہ بچہ پیدا ہوئے گا تو کوئی نہ کوئی عورت دوسری ہو. کہ ابھی یہ ارادہ کیا تھا میرے مکان کی چھت پھاڑ دی گئی. سبحان اللہ, کہیں سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چھت پھاڑنے سے مراد میں یوں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے کہ بلڈوزر چڑھ گیا, بلڈوزر نہیں چڑھا بلکہ یہ تو آج کے زمانے کی کہانیاں ہیں. بہرحال وہ چھت پھاڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا راستہ بن گیا, چھت کو ہٹا دیا گیا. حضرت آمنہ کہتی ہے میں لیٹی تھی اپنے پلنگ پہ, میری نظریں اوپر تھی, مکان کی